مجھے فون آتے رہتے ہیں، پوری دنیا سے لوگ فون کرتے رہتے ہیں، مجھے بھی توفیق ہوتی ہے اہل بیت کی نوکری کرنے کی ہر جگہ۔ ایک کرسچن لڑکے کا فون آیا، عیسائی، کہا مولانا میں فلانے میرے تعلق ہے بزنس سے، میں ایک ملک میں بحرین میں کچھ عرصے رہا، تو جو میرا روم میٹ تھا وہ شیعہ تھا، تو وہ نوحے سنتا تھا، تو مجھے بڑی کشش ہوئی کہ یہ کیا ہے، تو میں بھی اس کے ساتھ سنتا رہتا تھا، وہ مجھے مجلسوں میں بھی لے کے جاتا تھا، تو میرے اور بھی دوست تھے، مجھے تو نہیں پتا تھا کہ آپ کے یہاں شیعہ بھی ہیں سنی بھی ہیں، مجھے تو اتنا پتا نہیں تھا۔ تو مجھے بعد میں کسی نے بولا بھائی یہ تو شیعہ ہوتے ہیں سنی ہوتے ہیں، لیکن کہتے ہیں مولانا مجھے یہ کھینچتا تھا، اور میں نے بہت پریشان ہوا کہ صحیح کیا ہے، تو میں نے حضرت عیسیٰ سے توسل کیا۔ کرسچن تھا یہ، مجھے یہ نہیں کہا کسی سنا ہے، یہ اس نے مجھے خود کہا ہے۔ کیا کہا اس نے؟ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اہل بیت کو پہچانے، میرے آپ کی اس طرح نہیں ہے، کائنات ان کے صدقے میں ہے۔ اس نے کہا میں نے حضرت عیسیٰ سے توسل کیا، حضرت عیسیٰ میرے خواب میں آئے، اور حضرت عیسیٰ نے کیا کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، مگر حسین کو مت چھوڑنا۔ اللہ اکبر۔ کہا بس مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے یہ بات کچھ لوگوں کو بتا دی، پھر میں کنفیوز ہوا۔ کہہ رہے میں کافی سال پریشان رہا، مگر پھر کچھ عرصے سے میں نے دوبارہ شروع کیا، اور میں نے بڑی مشکل سے آپ سے میرا رابطہ ہوا۔ میں نے آج تک کوشش نہیں کی کسی سے، مگر میں نے آپ سے رابطہ کیا۔ اللہ اکبر، مجھے خود آنکھوں میں آنسو آ۔ میری کیا حیثیت، مجھے کیا حیثیت ہے؟ کہا جو آپ امام زمانہ کا ذکر کرتے ہیں مجھے کھینچتا ہے، مجھے کھینچتا ہے۔ آپ بتائیں میں کیا کروں، کیا کروں؟ میں نے کہا ہم بھی حضرت عیسیٰ کا انتظار کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ کا انتظار کر رہے ہیں، امام کے پیچھے حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے۔ میں نے کہا ہم بھی حضرت عیسیٰ کا انتظار کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، کیوں اس جوان نے، وہ جوان ہے، اس نے کیا بات کی، وجہ کیا ہے جو میں آپ جوانوں کو، اس نے کہا کہ میں حالانکہ عیسائی ہوں لیکن میں نے کبھی حرام گوشت نہیں کھایا، حرام نہیں کھایا، پاک تھا۔ حضرت عیسیٰ نے ہدایت دے دی۔ عزیزان محترم، ہم تو بچپن سے نادے علی نادے علی یا علی یا علی، ہمارا تو بچہ گرتا ہے تو کہتا ہے یا علی مدد۔ میں اپنی چھوٹی بچی کو خود دیکھ رہا ہوں کہ میں نے کہا میں نے تو نہیں سکھایا ہے اس کو، ماں نے سکھایا ہے، شاید ماں نے زبانی بھی نہیں سکھایا، ماں کے وجود سے بچی نے، وہ ذرا سا کہیں پھنستی ہے وہ کہتی ہے یا علی مدد۔ یہ ہماری دینت میں ہے، بچائیں اپنے آپ کو عزیزان محترم، امام کے لیے بچائیں۔ امام کو میری اور آپ کی ضرورت ہے۔ اگر آج میں ٹیکنالوجی نہیں پڑھا میرا قصور ہے، آج میں فائنینسنگ نہیں پڑھا میرا قصور ہے، آج میں اچھا انجینئر نہیں ہوں میرا قصور ہے۔ امام زمانہ کی حکومت میں ہر ڈپارٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ ہر شہر خوبصورت کیسے ہوگا؟ شہر ہوں گے، نظام کیسے ہوگا، گاڑیاں کیسے چلیں گی، برج کیسے بنائے جائیں گے، انڈر پاس کیسے ڈیزائن کیے جائیں گے۔ دنیا، آپ نے حدیث روایت سنی ہوئی ہے کہ جو ابھی جتنا بھی علم ہے انسانیت کے پاس، ظہور تک اور پتہ نہیں کتنا چلا جائے گا، یہ صرف 2 حروف ہیں۔ جب امام تشریف لائیں گے تو 25 حروفوں تک انسان پہنچ چکا ہو۔ امام اس کو 25 حروف، سوچے ٹیکنالوجی کہاں ہوگی، اور ہمیں بڑے آرام سے کہتے ہیں نہیں نہیں امام زمانہ کا جب ظہور ہوگا تو جی پرانا زمانہ آ جائے گا۔ کہاں سے پرانا زمانہ آئے گا؟ کیوں اپنے آپ کو پیچھے دھکیل رہے ہیں؟ کیوں کمیونٹی پیچھے رہ رہی ہے؟ بنائیں، کمپنیاں بنائیں،
IT بنائیں، ربوٹس بنائیں، محنت کریں. امام زمانہ کو سارے علم چاہیے، لوگ چاہیے. امام زمانہ حکومت کیسے کریں گے؟ امام زمانہ حکومت کریں گے، وہ معجزہ اگر ہو تو پھر امام اتنی دیر میں کیوں کر رہے ہیں؟ امام حکومت نیچرل کریں گے. امام جب ظہور فرمائیں گے تو پھر حکومت تشکیل دی جائے گی. خوب اس میں کون آئے گا؟ یہ آپ کے اور ہمارے کرپٹ پولیٹیشین آئیں گے، جو کبھی ادھر ہوتے ہیں تو کبھی لوٹا ادھر چلا جاتا ہے، گھوم پھر کے وہی آ جاتا ہے. یہ آپ ان کو بھیجیں گے حکومت میں امام زمانہ کی؟ کون جائے گا؟ کون پڑھ رہا ہے ہاؤ ٹو کنٹرول انوائرمنٹ؟ انوائرمنٹ کیسے کنٹرول ہوگا؟